الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایام ازاں ہیں. ایام ازاں کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی مجلس ختم ہو تو فوراً ماتم کا آغاز کر دیا جائے. تو اس درمیان میں دعاؤں کے لیے وقت نہیں بچتا، تو لہٰذا ہم ہر روز یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں وہ تمام دعائیں جو برادران نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں، یہ جو ہمارے دلوں میں ہیں، وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں. تو آپ سب سے گزارش ہے خلوص دل کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ یہ جو ہم نے عبادت کا اہتمام کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں مومنین حق مبدت کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس حق کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مومنین کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں ان کو برابر فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ملت جعفریہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. پروردگارہ میرے ذمہ بہت سارے احباب نے دعائیں لگائی ہیں، خاص طور پر کچھ مریض ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ کینسر کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، آنکھوں کے مریض ہیں. پروردگارہ ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بہت سے مومنین، بہت سے طلاب مقروض ہیں، ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگارہ بہت سے مومنین ایسے ہیں جو عدالتوں میں، مقدمات میں مبتلا ہیں، پروردگارہ ان کی اس مشکل کو حل فرما. بار الہ بہت سے مومنین زندانوں میں، جیلوں میں قید ہیں، کربلا، اسیر کربلا کے صدقے انہیں رہائی عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قائد ملت جعفریہ مقام معظم رہبری اور مجتہدین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آخری حجت کا ظہور فرما. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سورہ آل عمران کی 19ویں آیت کے ذیل میں گفتگو کا ایک مختصر سا سلسلہ شروع کیا ہے. ماشاءاللہ. چند آیتوں پر مشتمل جو مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دین ہے بنام اسلام، وہ اللہ کے نزدیک واحد طرز زندگی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی ہے. راضی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. آپ نے اس دین کو قائم کرنا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت ایجاد نہیں کرنی، کوئی ٹکڑے نہیں بنانے، اور اس سے بڑھ کر جب قیامت میں ہمارے پاس آنا ہے تو اسی دین پر عمل کر کے آنا ہے. تمہارے اعمال کی کسوٹی یہی دین ہے، ہم تمہارے تمام کے تمام اعمال کو اسی دین پر پرکھیں گے. یہ خلاصہ ہر روز اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ بات جب اگلے مرحلے کے ساتھ جڑے تو سمجھنے میں مشکل نہ ہو. تو انسانوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کے مقابلے میں کچھ طرز ہائے زندگی، کچھ انداز زندگی انسانوں نے بنائے. اب انسانوں نے جو طرز ہائے زندگی بنائے تھے، جو دین بنائے تھے، اس کے اندر اصلاح کی جاتی تھی. اصلاح اتنی ہوتی تھی کہ ایک نیا دین بن جاتا تھا، لیکن اللہ کے دین میں اصلاح کی گنجائش نہیں. اللہ کے دین میں کمی کی گنجائش نہیں. اللہ کے دین میں کسی قسم کی زیادتی کی گنجائش نہیں.
تو یہاں تک کل ہماری بات پہنچی تھی. تو سوال یہ تھا کہ اگر اللہ کے دین میں کمی کریں گے تو تحریف ہوگی، زیادتی کریں گے تو بدعت ہوگی، اصلاح کر نہیں سکتے. تو یہاں سوال یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے یا جب مکے سے بعض روایات کے مطابق تشریف لے کر جاتے ہیں تو محمد ابن حنفیہ کو جو وصیت فرماتے ہیں اس وصیت کے اندر امام انتہائی تاکید کے ساتھ، بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اپنے اہداف بیان کرتے ہیں. پہلے تو اپنے نکلنے کی نفی کرتے ہیں، انی لم اخرجو، میں تو جا ہی نہیں رہا ہوں، میں تو نکل ہی نہیں رہا ہوں، میں تو قیام ہی نہیں کر رہا ہوں. خود پسندی کے لیے، جس سرکشی کی نیت سے یا کوئی فساد پھیلانے کے لیے یا ظلم کرنے کے لیے نہیں، میں اس قسم کے کسی کام کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں، اس قسم کے کسی کام کے لیے نانا کا شہر نہیں چھوڑ رہا ہوں، حرم الہی کو ترک نہیں کر رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں کس لیے نہیں کر رہا ہوں، میں کیوں خروج کر رہا ہوں، میں کیوں گھر سے جا رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نانا کی امت میں اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں. تو سوال یہی تھا کہ ہم تو یہ جو گزشتہ 2-3 دن سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں یہی ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین میں جو کامل ہو چکا ہے، جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے، کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہاں پر جو شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے آپ تمام مومنین سے دستبستہ گزارش ہے کہ اگر زحمت محسوس نہ کریں تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ بعد میں آنے والے مومنین پھر مشکل کا شکار ہوتے ہیں اور گفتگو بیچ میں سے رک جاتی ہے. صلوات پڑھتے ہوئے آگے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعجل. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اصلاح اور افساد، ان دو لفظوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. میں چند مقدمات کے ذریعے سے اپنی بات کو مکمل کر کے اسلام کی حقیقی تعبیر کی طرف بڑھنا چاہوں گا. اصلاح اور افساد، فساد یا صلاح، یہ دو کلمے ایسے ہیں قرآن مجید میں، اس قسم کے متعدد کلمات ہیں کہ جب بھی کسی ایک کلمے کو سمجھانا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یعنی اس کی ضد. اگر صلاح کی کہیں تعریف لکھی ہوگی تو کہا جائے گا صلاح یعنی فساد کی ضد، اور اگر کہیں فساد کی تعریف کی جائے گی تو کہا جائے گا یعنی صلاح کی ضد. تو یہ ان کلمات میں سے ہے. اگر سادہ لفظوں میں ان دونوں مفاہیم کو، صلاح اور فساد کو سمجھنا چاہیں تو بالکل سادہ سی تعریف یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے حد اعتدال، ایک ہوتی ہے حد وسط. اگر کوئی چیز، کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی نظریہ اس حد اعتدال سے نکل جائے، کم یا زیادہ، افراد کی صورت میں یا تفرید کی صورت میں، کسی بھی صورت میں حد اعتدال سے نکل جائے تو اسے کہا جاتا ہے فساد، یا نکال دیا جائے تو یہ فساد اور افساد کے معنی میں ہے. اور اگر اسی چیز کو دوبارہ اسی حد اعتدال پہ لایا جائے، اسی فرد کو، اسی گروہ کو، اسی نظریے کو دوبارہ حد اعتدال پہ لے آئیں، حد وسط پہ لے آئیں تو اسے کہا جاتا ہے صلاح یا اصلاح. یہ ایک سادہ سا مفہوم ہے. اگر اس کی مثال دینا چاہیں تو گھر، ہم سب گھروں میں رہتے ہیں، گھر کے اندر باپ کے کچھ فرائض ہیں، ماں کے کچھ فرائض ہیں، اولاد کے کچھ فرائض ہیں. جب تک ان میں سے ہر فرد اپنے فرائض کے مطابق، اپنی ذمہ داریوں کے مطابق گھر کو چلانے میں کردار ادا کرتا رہے تو گھر بالکل اعتدال کے ساتھ، حد وسط کے ساتھ چلتا رہے گا.
باپ اپنے فرائض انجام دے، ماں اپنے فرائض انجام دے، اولاد اپنے فرائض انجام دے. اسکول ہے، مدرسہ ہے، جب تک پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر اپنے فرائض انجام دیتا رہے گا اسکول صحیح چلے گا. ٹیچرز اپنے فرائض انجام دیں، طلبہ یا اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کریں، تو یہ حد اعتدال میں رہے گا. جہاں کہیں یہ اعتدال خراب ہوگا بدعنوانی ہو جائے گی، کرپشن ہو جائے گی، فساد ہو جائے گا. گھر کے اندر کمانے میں باپ کے بجائے ماں کمانا شروع کر دے، فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں. گھر میں خانم کمانے والی ہو تو پھر آقا کے فیصلے نہیں چلتے. باپ کے بجائے ماں کمانے والی ہو تو باپ کے فیصلے نہیں چلتے. یہ دیکھی ہوئی چیزیں ہیں. اسکول ٹیچر پڑھانے کے بجائے چھٹیاں کریں اور پڑھانے کا کام گیٹ کیپر انجام دیں، صفائی اسکول میں طالب علم انجام دیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اسکول فاسد ہو جائے گا. اصلاح اور افساد کی طرف توجہ کیجیے گا. یہ مفہوم یہاں تک میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اگر مفہوم بالکل واضح ہے تو ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اب یہ مفہوم واضح ہونے کے بعد اب اسلام کی طرف بڑھتے ہیں. دین میں اصلاح کا عمل ہے نا، تو ہمارے پاس اگر اسلام کی طرف نگاہ ڈالیں تو تین چیزیں نظر آتی ہیں. ایک وہ کہ جس نے اسلام کو بنایا ہے، اسلام کو بھیجا ہے اور لوگوں تک اسلام کو پہنچایا ہے، وہ ہے اللہ اور اللہ کا رسول. اللہ نے اسلام کو بنایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. یہ اسلام کا ایک عنصر ہے، ایک رکن ہے. دوسرا ہے اسلام کی تعلیمات، وہ تعلیمات کہ جن پر ہم نے عمل کرنا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، دیات ہے، قصاص ہے، اور اس قسم کی دسیوں تعلیمات ہیں. تیسری وہ امت ہے، وہ مسلمان ہے جنہیں اس اسلام پر عمل کرنا ہے. اصلاح اور افساد بھی آپ کے ذہنوں میں رہے اور یہ تین عناصر بھی آپ کے ذہنوں میں رہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب اصلاح کا عمل، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام ہو، چاہے کوئی اور شخص ہو، وہ کہے کہ میں دین میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ آیا دین میں اصلاح کا مطلب، اسلام میں اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دین بنایا ہے، جس نے دین پہنچایا ہے، ان کی اصلاح کی جائے؟ تعالی اللہ عن ذلک، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی اصلاح کر رہا ہوں. البتہ تاریخ اسلام میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خداوند متعال نے ارشاد فرما دیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ ہمارا نبی کوئی کلام ہی نہیں کرتا، کوئی پیغام ہی نہیں پہنچاتا، کوئی تعلیم ہی ہمیں نہیں دیتا جب تک اس پر وحی نہ ہو جائے. تو نہ اللہ کی اصلاح کی جا سکتی ہے، نہ اللہ کے رسول کی اصلاح کی جا سکتی ہے. جن لوگوں کے دماغ میں یہ خناس ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اصلاح کریں گے، وہ اپنی اصلاح کریں گے. نہ اللہ کی اصلاح ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، نہ اللہ کے رسول کی. اصلاح کا عمل آیا دین کی تعلیمات کی اصلاح کی جا سکتی ہے. اللہ نے جو دینی تعلیمات نازل کی ہیں، کیا کوئی یہ ادعا کر سکتا ہے کہ ان میں اصلاحات کی ضرورت ہے؟ اللہ نے جس طرح سے نماز نازل کی ہے، کیا کوئی شخص یہ جرأت کر سکتا ہے کہ نماز ایسے ٹھیک نازل نہیں ہوئی؟ میں بتاتا ہوں کہ نماز ایسے ٹھیک نہیں ہے. نماز نازل ہوئی تھی ہاتھ کھول کر. اگر کوئی شخص یہ جرأت کرے کہ نہیں آج سے نماز میں ہاتھ باندھ لو، تو یہ اللہ کے دین میں اصلاح کر رہا ہے، اللہ کی تعلیمات میں اصلاح کی جسارت کر رہا ہے. رضی اللہ تعالیٰ رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے دین مکمل نازل کیا ہے،
نہ نماز میں اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جرأت کرے کہ اذان ایسے تھی، آج سے اذان کے اندر اس کلمے کا اضافہ کر لو یا اس کلمے کو کم کر دو، تو در حقیقت یہ امام حسین اور ائمہ سے بھی بڑھ کر ہے، جو یہ تصور کر رہا ہے کہ اللہ نے جو دین کامل نازل کیا تھا میں اس میں اصلاح کر رہا ہوں۔ اس سے بھی بڑھ کر زکات کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں نے آ کر زکات کہا کہ اللہ کے رسول کے دور میں مؤلفۃ القلوب کو زکات دی جاتی تھی، اب الحمدللہ اسلام بڑا مضبوط ہو گیا ہے، پورا جزیرۃ العرب ہمارے اختیار میں آ گیا ہے، یہ مؤلفۃ القلوب جن کا دل نرم کرنے کے لیے زکات دی جاتی تھی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ تعلیمات میں اصلاح کر رہے ہیں، جو بھی تعلیمات میں اصلاح کرے گا، یہ کل ہم بات کر چکے ہیں، جب بھی اسلام کی کامل اسلام کی تعلیمات میں کوئی اصلاح کی کوشش کرے گا تو یا بدعت کا شکار ہوگا یا تحریف کا شکار ہوگا۔ اگر کوئی شخص کتنے ہی اعلیٰ درجے پر فائز ہو آ کر یہ کہے کہ میں زکات میں اصلاح کر رہا ہوں تو وہ بدعت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اگر کوئی خمس میں یہ کہے کہ ذوی القربیٰ کا حصہ دینے کی ضرورت نہیں تو وہ بدعت کا شکار ہو رہا ہے کہ اللہ کا دین کامل ہے۔ تو یہاں پر اصلاح کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو تیسرا عنصر کیا ہے؟ امت مسلمان نہ اللہ کو اصلاح کیا جا سکتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اصلاح دی جا سکتی ہے قرآن کے مطابق، اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی اسلام کی تعلیمات میں کسی قسم کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ تو اصلاح کرنی کہاں ہے؟ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت شعیب فرماتے ہیں ان اريد الا الاصلاح، کہ میرا جو ہدف ہے، میرا جو مقصد ہے، میرا مقصد اصلاح کرنا ہے۔ یا حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے کہتے ہیں اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، کہ تمہارا کام ہے اصلاح کرنا، مفسدین کی سبیل جو ہے، مفسدین کا جو راستہ ہے اس کا اتباع نہیں کرنا۔ تو انبیاء کا فریضہ ہے اصلاح کرنا، تعلیمات میں اصلاح نہیں ہے بلکہ امت میں اصلاح ہے۔ امام حسین علیہ السلام دقیقاً اور کاملاً اپنے فرمان میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نبی کے دین کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں نبی کی امت کو ٹھیک کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ انما خرجت انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نانا کی امت اصلاح کی ضرورت ہے، نانا کی امت کو اصلاح ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نانا کی امت حد اعتدال سے خارج ہو چکی ہے۔ نانا کی امت وہ جو حد اعتدال جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے اس سے نکل چکی ہے۔ تو میں زیادہ موارد آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا، صرف ایک مورد جو امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے کہ نانا کی امت کہاں خارج ہوئی۔ بھائی امت کا فریضہ کیا تھا، امت کی ذمہ داری کیا تھی؟ امت کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو اسلام نے آپ کو تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر کہیں امت نظر آئے کہ ان اسلامی تعلیمات پر چلنے کے بجائے اپنی مرضی سے کچھ کر رہی ہے تو اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے نا بھائی، اصلاح کی ضرورت اسی وقت ہوگی کہ جب وہ تعلیمات سے ہٹ جائے، جب وہ حد اعتدال سے نکل جائے۔ امام حسین علیہ السلام کس وقت اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں کہ جب تازہ 0 میٹر خلیفہ بنایا جاتا ہے، ایک شخص کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اب اصلاح کے لیے نکلوں گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کہاں پر گڑبڑ ہوئی ہے؟ خلیفہ بنایا ہے نا، تو اس خلیفہ بنانے میں امت کہاں کس مقام پر حد اعتدال سے خارج ہوئی ہے؟ اب یزید کو جس طرح سے خلیفہ بنایا گیا ہے
یہ کل بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اب آج بات آ گئی ہے کہ میں کرتا ہوا چلا جاؤں گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. امام نے کس موقع پر اصلاح کا اعلان کیا ہے؟ معاویہ کے دور میں اصلاح کا اعلان نہیں کیا. جیسے ہی یزید کو خلیفہ بنایا گیا اور بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام نے کہا کہ میں اب اصلاح کے لیے نکلوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا واقعہ اس دوران کیا ہوا ہے کہ یزید کو جو خلیفہ بنایا گیا ہے یہ امت میں دین کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. اب ایک نظر یزید کے خلیفہ بننے پر ڈالیں. جس طریقے سے یزید کو خلیفہ بنایا گیا ہے سمجھ لیجیے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میں اس مرحلے پر بہت ہی توجہ کا طالب ہوں. یزید کو خلیفہ کیسے بنایا گیا؟ یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے سب سے پہلے مدینہ اور مکہ کے لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ بیعت کرو یزید کی. بس امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کے خلاف اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا کہ جس شخص کی بھی ضبط لی گئی ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. جس خلیفہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر بنی عباس کے آخری خلیفہ تک امام حسین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جس خلیفہ کی بھی زبردستی بیعت لی جائے گی وہ خلیفہ رسول نہیں ہے. وہ اللہ کے دین کے مطابق خلیفہ نہیں بنا. وہ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق خلیفہ نہیں بنا. یہ یزید کو خلیفہ اسی طرح سے بنایا گیا ہے نا. یزید کو خلیفہ بنانے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خلیفہ قبل خلیفہ سابق معاویہ نے یزید کو خلیفہ دیا. امام حسین علیہ السلام جو فرما رہے ہیں توجہ کیجئے گا. میں انتہائی اختصار کے ساتھ بڑے اہم نقطے کے پاس سے گزرتا ہوا چلا جاؤں گا. امام حسین علیہ السلام جب کہتے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں یزید کی خلافت کے خلاف نکل رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد سے لے کر بنی عباس کے آخری خلیفہ بلکہ ترکوں کے عثمانی خلفاء تک اگر کسی شخص کو پہلے والے خلیفہ نے خلیفہ بنایا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں، اس سے اللہ راضی نہیں. اور تیسرا طریقہ خلیفہ بنانے کا کیا ہے کہ کوفے کے حاکم کو یہ خبر ملی کہ مجھے امیر شام جو ہے وہ ابھی ہٹانے والا ہے. مغیرہ بن شعبہ اس کو خبر ملی کہ ابھی امیر شام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے خلافت سے ہٹا دیا جائے، کوفے کی عمارت سے ہٹا دیا جائے. تو اب اس نے اپنی اقتدار اور اپنی اس ولایت کو بچانے کے لیے کیا کیا کہ جلدی سے شام چلا گیا. شام میں جا کے معاویہ کو مشورہ کیا کہ ایسا کرو تم اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنا دو، کوفہ میرے ذمہ میں، یعنی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کہا کوفہ اور بصرہ میرے ذمہ میں کہ یہاں کی بیعت میں تمہیں لے دوں گا، باقی تم خود اپنی مرضی سے لے لینا. معاویہ نے کہا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ایک شورا تشکیل دی گئی جس کے اندر بنی امیہ کے وزراء، بنی امیہ کے جرنیل اور تمام کے تمام لوگ شریک ہوئے اور یہ طے پا گیا کہ ہاں یزید خلیفہ. تو گویا کہ جب امام حسین علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں یزید کے خلاف نکل رہا ہوں تو شورا کے ذریعے سے جتنے بھی خلفاء کو بنایا گیا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. شورا کی اسلام میں اب کوئی حیثیت نہیں. امام حسین علیہ السلام کے اقدام کو جو صحیح تسلیم کرتے ہیں، ہر مسلمان جو یہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف صحیح فیصلہ کیا، صحیح اقدام کیا، وہ یہ تسلیم کرے کہ آئندہ سے شورا کے ذریعے سے بنائے جانے والے خلیفہ پر خط بطلان بھیج دیں. تیسرا طریقہ شورا کا. چوتھا طریقہ ہے غلبے. بھائی میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، لہذا میری بیعت کرو. سب سے بیعت کروا لی گئی. امام حسین علیہ السلام نے اس آخری طریقے پر،
اس آخری طریقے کی اس طرح سے مذمت کی، اس طرح سے محکوم کیا کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اس بنیاد پر کہ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس غلبہ ہے، اس غلبے کے تحت، اس نظریے کے تحت آپ بیعت کریں، تو امام حسین علیہ السلام نے حد اعتدال میں لانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلک، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، جتنا مرضی اختیار ہو۔ گویا کہ نظریاتی طور پر چاروں نظریات کو جو اللہ کے نظریے کے مخالف تھے، جو اللہ کے طریقہ کار کے مخالف تھے، اپنی جانب سے امام معین کرنے کے طریقے تھے۔ امام حسین نے ایک اقدام کے ذریعے سے ان سب کو باطل کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام جو فرما رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت جد نانا کی امت ایک نئی پٹڑی پہ چل چکی ہے، نانا کی امت نے ایک نیا راستہ اختیار کر لیا ہے، میں اسے حد اعتدال پر لانا چاہتا ہوں۔ تو جب امام حسین اصلاح کہہ رہے ہیں تو وہ دین میں اصلاح نہیں، مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کل کے حوالے سے مختصر سے گفتگو تھی۔ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں کہ اسلام کی حقیقی تعبیر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فارمولہ دیا کہ میرے نزدیک دین صرف اسلام، اور اس اسلام سے میں راضی ہوں، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں فرقے نہ بناؤ۔ اللہ نے تو یہ فیصلہ کر دیا تھا، لیکن ہادی برحق ہمیں جاتے جاتے ہمارے اعمال کے حوالے سے یہ خبر دے گئے ستفترق امتی، کہ میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ قرآن نے کہا تھا لا تتفرقوا فی، دین میں فرقے ایجاد نہیں کرنا، اور ہم کوئی عام انداز میں فرقوں میں تقسیم نہیں ہوئے۔ یہودی جو ہیں وہ 71 فرقوں میں، عیسائی 72 فرقوں میں، تو ہمیں کہا گیا کہ یہ 73 فرقوں میں، ہم سب سے 4 ہاتھ آگے نکلے۔ اس حدیث سے مجھے کوئی زیادہ سروکار نہیں، اس حدیث کی سند کے حوالے سے بھی کافی ساری گفتگو ہے، بعض علماء نے اس کا انکار کیا ہے، بعض نے اس کا اقرار کیا ہے، ایک طویل بحث ہے اس حدیث کے بارے میں۔ لیکن اس حدیث کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن اس حدیث کی عظمت یہ ہے کہ پورا علم فرق، پورا علم ملل و نحل اس حدیث پر کھڑا ہوا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی یہ پہچاننے کے لیے کہ وہ 73 فرقے ہیں کون سے۔ بڑی مشکل سے کسی نے کس طریقے سے کتنی زحمتوں سے ان فرقوں کی تعداد کو پورا کیا ہے۔ بعض لوگوں نے اتنی کوشش کی ہے کہ 73 فرقے شیعوں کے سارے بنا دیے ہیں اور ایک فرقہ اہل سنت کا بنایا ہے۔ یعنی شیعوں کے اندر کسی 2 آدمیوں نے آپس میں ہلکی پھلکی سی بات میں اختلاف کیا تو کہا کہ یہ 2 فرقے ہو گئے، اور اپنے 2600 فرقوں کو، بے تحاشا فرقوں کو ایک فرقہ کہہ اور گزر گئے۔ یہ ملل و نحل کو آپ پڑھ کے دیکھیں، بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ عجیب مصیبت میں پڑے ہوئے مسلمان کہ کسی طرح سے 73 فرقے کر کے ایک فرقہ ناجی بنا لیا جائے۔ تو ہم جو سادہ مسلمان ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا تھا کہ لا تتفرقوا فی، دین پر عمل بھی کرنا ہے اور اس میں فرقے بھی نہیں بنانے، اللہ اب تو فرقے بن گئے، ہم 1400 سال بعد آئے ہیں، ہم کیا کریں؟ توجہ ہے بھائی، ہمارے لیے تو مسئلہ بن گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہارے کسی عمل کو قبول نہیں کروں گا، میں تو صرف اور صرف اسلام کے مطابق اعمال کو قبول کروں گا۔ یہاں 73 فرقے بن گئے ہیں، یہاں اسلام کی 73 تعبیریں آ گئی ہیں، ہم کہاں جائیں؟ اب جو روشن فکر تھے انہوں نے بڑا آسان راستہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ مسلمانوں میں روشن فکر بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ کسی پہ بھی عمل نہ کریں، سب کو چھوڑ دیں،
یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے. آج کے روشن فکروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی دین پہ عمل نہ کریں. ایک دین یا ایک مسلک والا، اسلام کی ایک تعبیر والا کچھ بات کر رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے، چوتھا کچھ کہہ رہا ہے. کس کی بات پہ عمل کریں؟ تو بہتر یہ ہے کہ جو سمجھ میں آئے اس کے مطابق عمل کریں اور ان مسلکوں کے، ان مذہبوں کے، دینوں کے کسی جھنجٹ میں پڑے ہی نہیں. تو میں یہ سوال کروں گا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں، صرف دین کے معاملے میں یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ساری زندگی آپ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جہاں پر انسان کے سامنے انتخاب کا یہ مرحلہ آتا ہے تو وہاں پر بھی یہی حرکت کریں. آپ اگر بسوں کے اڈے پر جائیں، آپ ٹرمینال جائیں، آپ ریلوے اسٹیشن جائیں اور وہاں پر چند گاڑیاں کھڑی ہوں تو یہ کہہ کر واپس آ جائیں کہ کون اب اس پہ سوار ہو، کون ان کے ذریعے سے منزل پر جائے، پتہ نہیں کس نے کہاں جانا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ گھر واپس آ جائیں. بھئی آپ کی کسی نے دعوت کی، دسترخوان پر چند کھانے رکھ دیے تو وہاں پر بھی آپ کہیں کہ یار اگر ایک کھانا ہوتا تو کھا لیتے. اب یہ اتنے سارے کھانے رکھ دیے گئے ہیں، کون سا کھائیں؟ چھوڑیں، کھاتے ہی نہیں ہیں. اس سے بھی بدتر صورتحال. آپ نے تو اپنی زندگی میں اس فیصلے کو، اس طریقے کار کو اپنایا ہی نہیں. صرف دین میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کسی نے شلوار قمیض پہنا ہوا ہے، کسی نے جبہ پہنا ہوا ہے، کسی نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، تو آپ دیکھ کر واپس چلے جائیں کہ حضور اتنے سارے لباس ہیں. توجہ ہے بھائی. گھر سے کوئی چیز لینے کے لیے نکلے، حاج خانم نے حکم دیا ہے کہ جب تک چیز لے کر نہیں آئیں گے تو گھر تشریف نہیں لائیے گا. تو اب ایسی صورتحال میں آپ گھر سے نکل کر گئے، 4 راہ پر پہنچے، دیکھا کہ ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کس سے چیز خرید، کہاں جائیں، منزل کہاں ہے ہماری. تو اب بہتر یہ ہے کہ واپس آ جائیں. کہتے ہیں نہیں حضور واپس نہیں جا سکتے، کسی نہ کسی راستے پہ تو جانا ہے، کسی نہ کسی راستے پر جانا ہے. تو کیا کریں گے؟ پھر پوچھیں گے کہ سبزی لینی ہے تو کس راستے پر جائیں، کپڑے لینے ہیں تو کس راستے پر جائیں. تو جب آپ اپنی ساری زندگی میں اس قسم کی صورتحال میں لوگوں سے سوال کرتے ہیں تو اگر کبھی دین کے چوراہے پر پہنچ جائیں، کبھی ایسے مقام پر پہنچ جائیں کہ جہاں دین کا مسئلہ درپیش ہو تو وہاں جان لیجئے گا، وہاں 2 کام کیجئے گا. پہلا تو یہ سمجھ جائیے گا کہ 4 راستے ہیں تو ان 4 راستوں میں سے ایک ہی راستہ دین کی طرف جا رہا ہے. اور دوسرا کام یہ کیجئے گا فاسألوا اہل الذکر. اگر آپ نہیں جانتے، اگر آپ کو نہیں معلوم ان کنتم لا تعلمون کی منزل پر فائز ہیں تو فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کریں، اہل ذکر سے پوچھیں کہ ہم کس راستے پر چلیں، وہ بتائیں گے آپ کو. اچھا یہ ایک طریقہ کار تھا، یہ ایک راہ حل ہے لوگوں نے دیا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں حضور اب اگر 73 فرقے بن گئے ہیں، اب اگر اسلام کی متعدد تعبیرات آ گئی ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ ہم ایک فرقے کا دل توڑ دیں، ایک پر عمل کریں، باقی 72 کا دل توڑیں. ممکن ہے ان میں سے شاید کوئی اور حق پر ہو، تو ایسا کرتے ہیں کہ سب پر ہی عمل کرتے ہیں، سب کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی حالت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ آپ نے شادیوں کے اندر دیکھا ہوگا، وہ خاص طور پر دیہاتوں کے اندر کہ وہ شامیانے لگا کر، کناتے لگا کر کھانے کا ایک حصہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے. وہاں پر کچھ فنکار لوگ ہوتے ہیں، انہیں یہ خبر ہوتی ہے کہ آج کھانا کم ہے، تو جیسے ہی کھانا کھولا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ کناتیں ہٹائی جاتی ہیں تو ان کے پاس جو پلیٹ ہو یا جو چیز ہاتھ میں آئے اس میں جا کے وہ ساری ڈشیں جو بارات میں یا ولیمے میں دی جاتی ہیں وہ سب کی سب ڈشیں اس کھانے میں اپنی اسی ایک پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں. اسی پلیٹ میں قورمہ ہے، اسی میں بریانی ہے، اسی میں زردہ ہے، اسی میں میٹھا ہے. اور ان کی بیچارگی دیکھنے والی ہوتی ہے. یہ بیچارے بریانی کھاتے ہیں اور ان کو مزہ جو ہے وہ پلاؤ کا آ رہا ہوتا ہے. یہ میٹھا کھاتے ہیں، نمکین محسوس ہوتا ہے. ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال بن جاتی ہے. دیکھا ہوگا آپ نے. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں 72 اور 73 جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں میں سب پر عمل کر لیتے ہیں، تو ان کی بیچارگی دیکھنے والی ہوتی ہے. ہمارے استاد بیان کیا کرتے تھے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک مومن تھا،
مومن سے مراد شیعہ ہے. ہمارے یہاں مومن شیعہ کو کہا جاتا ہے, ضروری نہیں وہ نماز بھی پڑھتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد یہ بندہ خدا, اس کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا گیا تھا. تو بعض مومنین نے زبردستی پکڑ کے کہا کہ چلو آج مسجد میں چلتے ہیں. یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ایک ہی مسجد میں شیعہ, سنی, بریلوی, اہل حدیث سب اکٹھے نماز پڑھا کرتے تھے. تو اس کو بھی لے گئے. اب وہ سب وضو کر کے اور نماز پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ ذرا لیٹ پہنچا, اس نے دیکھا کہ اب میں نماز کس طرح سے پڑھوں. کسی نے ہاتھ ناک سے اوپر باندھے ہوئے ہیں, کسی نے ناک سے نیچے باندھے ہوئے ہیں, کسی نے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں. صورتحال تو وہی بن گئی نا کہ ایسا کرتا ہوں سب پہ عمل کر لیتا ہوں. اس نے ایک ہاتھ پیٹ پہ رکھا اور ایک ہاتھ کھلا چھوڑ دیا. تو وہ شخص جو تمام طریقوں میں عمل کرنا چاہ رہا تھا وہ کسی بھی طریقے پہ عمل نہیں کر پایا اور ایک نیا طریقہ ایجاد کر دیا. تو جو لوگ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تمام طریقوں پر چلیں, وہ در حقیقت ایک نئی مشکل کا شکار ہو رہے ہیں اور ممکن بھی نہیں ہے, عقلی طور پر بھی ممکن نہیں ہے. تو بعض لوگوں نے اس راہ حل کو ناقابل عمل سمجھتے ہوئے ایک اور طریقہ انتخاب کیا جو ذرا معقول تھا کہ یہ ذرا معقول طریقہ ہے. وہ یہ کہ ان میں سے آنکھیں بند کر کے وہ بچے جو کھیلتے ہیں, معاف کیجئے گا کہ میں اس قسم کی تعبیرات استعمال کر رہا ہوں, اکڑ بکڑ بمبے بو یا 10 20 30 40 کر کے جس پہ 100 آ جائے گا اس پہ عمل کر لیتے ہیں. یہ ایک عجیب طریقہ ہے کہ کسی ایک طریقے پہ عمل کر لیتے ہیں. آج کل جو پلورلزم دینی کہا جاتا ہے اسی کی کچھ بگڑی ہوئی شکل یہ تفکر بھی ہے کہ ان میں سے کسی ایک دین پر عمل کر لیں. یہ سب کے سب راستے ہیں خدا تک پہنچنے کے. آپ کسی بھی دین پر عمل کریں آپ وہاں پہنچ جائیں گے, آپ حق پر پہنچ جائیں گے, آپ دین پر عمل کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے اور خدا متعال آپ کے تمام اعمال کو قبول کر لے گا. کیونکہ ہمارا تو مقصد یہی ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے مطابق کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے, اللہ اس دین سے راضی ہے, اللہ نے ہمیں اس کو اقامے کا حکم دیا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کا کہا ہے, اور عمل کر کے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اس دین پر عمل کر کے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے تاکہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں. تو یہ طریقہ جو ہے یہ زیادہ اچھا ہے, معقول بھی ہے کہ چلیں کسی ایک راستے پر چل پڑتے ہیں. اور بعض لوگ انہوں نے تو اتنی کوشش کی ہے کہ اس راستے پر عمل کرنے کے لیے آیات اور روایات بھی لے جائیں. ایک روایت عام طور پر اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے تائید کے طور پر کہ اصحابی کالنجوم, میرے صحابی ستاروں کے مانند ہیں, بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم, ان صحابہ کرام میں سے تم کسی ایک صحابی کی بھی اقتدا کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. ہدایت پا جاؤ گے تو خدا کی بارگاہ میں تمہارے تمام کے تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے. کتنا اچھا نظریہ ہے, کتنا سادہ نظریہ ہے. تو حضور ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے حوالے سے بات کریں ایک سوال کرنے کی اجازت دیں گے. وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص, کوئی گروہ یہ آ کر کہے, یہ اس روایت مد نظر رکھیے گا کہ اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, ان میں سے کسی ایک کی بھی ابتدا کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اچھا اگر کوئی شخص یا چند اشخاص یا کوئی گروہ یہ آ کر کہے کہ حضور ہم نے ساری زندگی حضرت سعد بن عبادہ کی اتباع کی ہے, ان کی پیروی کی ہے, تو اب ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہم ہدایت یافتہ ہیں؟ تو اس روایت کے مطابق, اس عقیدے کے مطابق ہمارے اہل سنت برادران کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بارے میں کہیں نہ کہیں, اس شخص کے بارے میں کہیں کہ ہاں تم ہدایت یافتہ ہو, تم نے اس عقیدے پر عمل کیا ہے, تم نے اس روایت پر عمل کیا ہے. کوئی کہے میں خزیمہ بن ثابت کے روایات پر اور ان کی اتباع کرتا رہا ہوں, کوئی کہے میں حضرت زبیر کی اتباع کرتا رہا ہوں, کوئی آ کر کسی اور صحابی کا نام لے دے کہ میں نے ساری زندگی عبد الرحمن ابن عوف کی روایات کیا ہے, تو کیا آپ اس کو ہدایت یافتہ کہیں گے؟ تھک کے تو نہیں سماعت فرما رہے ہیں.
بھائی صحابی کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے مطابق عمل کیا ہے، تو اب میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کہیں گے کہ آپ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں، چونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے. لیکن اب میں یہاں پر آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ اصحاب کی زندگی پر لکھی جانے والی تمام کتابیں کنگال لیں، تاریخ اسلام کا ایک ایک ورق دیکھ لیں، آپ کو اصحاب کرام میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں ایک یا چند افراد نے آ کر یہ کہا ہو کہ ہم نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہے. یہ صرف شیعوں کو، یہ صرف شیعہ خیر البریہ کو فخر حاصل ہے، یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی علی ابن ابی طالب کے مطابق زندگی گزاری. تکبیر، اللہ رسالہ، بلند صلوات. اب ہمارے اہل سنت بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نجات کا اعلان کریں یا نہ کریں، اپنے اعمال کی قبولیت کا اعلان کریں یا نہ کریں، لیکن شیعوں کے بارے میں یہ فیصلہ دیں کہ آپ لوگوں نے ساری زندگی علی ابن ابی طالب کے مطابق زندگی گزاری ہے، آپ لوگ نجات یافتہ ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ نے کہا ہے. ہم نے ساری زندگی علی ابن ابی طالب کے مطابق گزاری ہے. توجہ ہے ماشاءاللہ. تو ایک طریقہ یہ ہے اسلام کے مطابق عمل کرنے کا کہ کسی کی بھی اتباع کرنا شروع کر دو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی بھی اتباع کرنا شروع کر دیں تو یہ قرآن کے ساتھ سازگار نہیں. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سب کے سب راستے ہیں، مختلف راستے ہیں، تو آپ لوگ اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، مدارس میں پڑھے ہوئے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خط مستقیم کسے کہتے ہیں. خط مستقیم کسے کہتے ہیں کہ دو نقطوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس فاصلے کو جو لکیر طے کرتی ہے، وہ لکیر جو بالکل کم ترین راستے، ممکنہ طور پر جو کم ترین راستہ ہوتا ہے، جو لکیر اس فاصلے کو طے کرتی ہے اس کو کہا جاتا ہے خط مستقیم. وہ پورے کے پوری جتنی بھی لکیریں آپ ان دونوں نقطوں کے درمیان لگا دیں، 1000 لکیریں لگا دیں، لیکن خط مستقیم ایک ہوگا. خط مستقیم چند نہیں ہو سکتے. اہدنا الصراط المستقیم، خداوند متعال نے ہمارے لیے صراط مستقیم کا بندوبست کیا ہے، ہم سے صراط مستقیم پر چلنے کا کہا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کسی بھی راستے پر چل پڑو، کسی کی بھی پیروی کر لو، کسی کا بھی اتباع کر لو، ہدایت یافتہ ہو، یہ قرآن کے ساتھ سازگار نہیں ہے. تو اب آپ نے ان تینوں راہ حل کے بعد دیکھا کہ ہم بالکل اسی منزل پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جس منزل سے گفتگو شروع کی. بھئی وہی مشکل ہماری وہیں کی وہیں ہے کہ ہم کیا کریں. ہم نے نبی کے دین پر عمل کرنا ہے. ہمیں کہا گیا ہے ان اقیموا الدین، دین کی حقیقی تعبیر تلاش کریں، 73 فرقوں میں سے وہ اصلی فرقہ تلاش کریں اور اس کے مطابق عمل کریں. تو اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ سے پوچھیں، اللہ کے رسول سے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں. یہی سے کل انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. بس یہاں پر گفتگو کا آغاز آپ کی خدمت میں دے دیتا ہوں کہ اگر ہم قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن نے بڑا سادہ انداز میں، خود قرآن اپنی جگہ پہ اور ایک سادہ انداز میں ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں عطا کرے وہ لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ اللہ کا فیصلہ ہے دین کی حقیقی تعبیر تلاش کرنے کے حوالے سے. کل سے یہی سے گفتگو شروع کریں گے. دین کی حقیقی تعبیر اگر کسی نے تلاش کی ہے تو وہ حر ابن یزید تھی. امام حسین علیہ السلام جب منزل شراب سے چلنے لگے ہیں، مولا ابوالفضل عباس سے کہا کہ عباس
پانی کا زیادہ انتظام کروں. عباس جتنے بھی مشکیزیں ہیں ان کو بھر لو. منزل شراب سے کچھ آگے چلے, پانی کا وافر مقدار میں انتظام کیا. قافلہ حسینی منزل ذو قسم کی طرف جا رہا ہے کہ ایک دم فکبر احد من الرجال, امام کے قافلے میں موجود ایک شخص نے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. امام حسین پوچھتے ہیں کہ اے عبداللہ, اے اللہ کے بندے, تکبیر کیوں کہی, کیا ہوا؟ کہا کہ مولا وہ سامنے ایک نخلستان نظر آ رہا ہے, بنی اسد کے لوگ موجود تھے. کہا کہ مولا اس راستے میں کوئی نخلستان تو نہیں ہے؟ امام کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں, یہ جو سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے یہ کوفے سے ایک لشکر آ رہا ہے. عباس, علی اکبر, یہی منزل ذو قسم پر رک جاؤ, خیمے لگاؤ, یہ کوفہ سے ایک لشکر آ رہا ہے جو پیاسا ہے, ان کے لیے پانی کا انتظام کرو. ابھی ہر کا لشکر خیام حسینی کے سامنے پہنچا نہیں, مشکیزیں تیار, جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ڈھالوں کا انتظام کر دیا گیا. جیسے ہی لشکر پہنچا, پیاس کی شدت سے جام بلب تھا, امام کے ساتھیوں نے پانی پلانا شروع کیا. ہر کے لشکر کا ایک سپاہی ابن طعام کہتا ہے کہ جب کوفے سے چلے تھے تو میں ذرا پیچھے رہ گیا, میں پہنچ نہیں سکا. پیاس کی شدت سے جب میں اپنے لشکر میں پہنچا ہوں تو دیکھا کہ سب کو پانی پلایا جا رہا ہے. میں بہت تھک چکا تھا, پیاس کی شدت سے میری روح پرواز کرنے والی تھی. مجھے پانی دیا جاتا تھا تو اتنی نقاہت طاری تھی کہ میرے ہاتھ لرزتے تھے اور پانی سارا گر جاتا تھا. جو پانی پلا رہا تھا جوان, اس نے ڈھال میں مجھے پانی دینے کی کوشش کی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ڈھال کو کس انداز سے پکڑوں. ڈھال کا پانی بھی گر جاتا تھا کہ ایک دم میری نظر پڑی کہ میرے سر پر ابا عبداللہ الحسین کھڑے ہیں مشکیزہ لے کر. امام حسین نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. میں لشکر ہر سے کہوں گا, اے لشکر ہر, آج تم پیاسے ہو, امام حسین اپنے ہاتھوں سے تمہیں پانی پلا رہے ہیں, حسینی جوان تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں. تم اتنے زیادہ پیاسے نہیں ہو, کوفے سے کربلا تک آئے ہو, لیکن یاد رکھنا کہ کل شب عاشور جب حسین کے خیموں سے العطش العطش کی صدائیں آئیں تو تھوڑے سے پانی کا انتظام کر لینا. تم ایک دن کے پیاسے ہو, حسین کا کنبہ 3 دن کا پیاسا ہوگا. اجرکم اللہ, مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. امام حسین علیہ السلام نے وہی خیمے لگانے کا حکم دیا. ظہر کا وقت ہو گیا, ظہر کے وقت امام حسین نے نماز پڑھائی. ان سے کہا کہ تم بھی اپنے لشکر میں نماز پڑھ دو. انہوں نے کہا نہیں آقا, ہم آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے. بس عزاداران مظلوم کربلا سب نے نماز مل کر پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد خود کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جہاں بھی حسین ملے حسین کے ساتھ ساتھ رہو جب تک ہمارا دوسرا حکم نہ آ جائے. نہ حسین کو کوفے جانے دینا, نہ حسین کو مدینے واپس جانے دینا. امام حسین علیہ السلام نے منزل ذو حسن سے آگے بڑھنے کے لیے تیاری کا اعلان کیا. خود نے کہا کہ آقا یہاں سے تشریف نہ لے کر جائیں. امام حسین نے کہا کہ کون روک سکتا ہے مجھے, کس میں ضرورت ہے. کہتا رہا کہ مجھے حکم نہیں ہے, میں اپنے فریضے پر عمل کروں گا. امام حسین زین ذوالجناح پر سوار ہوئے. جیسے ہی آگے بڑھنے لگے, عرب میں بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی سوار جانے لگے اور اس کی سواری کو روک دیا جائے. خود نے جرأت کر کے امام حسین کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا.
بس ابھی عباس کو جلال نہیں آیا تھا کہ حسین کی نظر حر کے ہاتھ پر پڑی. حر کا ہاتھ کانپ رہا تھا. حر کے انجام سے واقف امام حسین نے کہا سکلت یا حر ماذا تريد, اے حر چاہتے کیا ہو, تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے. حر نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تڑپ کر کہا کہ آقا اگر عرب کے اندر آپ کے علاوہ کوئی شخص مجھے یہ جملہ کہتا تو میں جواب میں اسے یہی جملہ کہتا, نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر میں اس کی گردن اتار دیتا اور اس کی ماں کو اس کے غم میں بٹھاتا. لیکن آقا میں کیا کروں, آپ کی ماں کا تذکرہ میں مجمع عام میں نہیں کر سکتا. آقا میں آپ کی ماں کا نام مجمع عام میں نہیں لے سکتا. میں حر سے کہوں گا کہ حر یہ کیا کہہ رہے ہو, حر تمہاری غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ فاطمہ کا نام مجمع عام میں لو. حر تمہاری عظمت کو سلام, حر تمہاری غیرت کو سلام, لیکن حر مدینے کے اندر ایک منظر دیکھنا. حر یہی فاطمہ ہے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ام ایمن کا سہارا لے کر, حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر, دوسرے ہاتھ میں حسین کو پکڑ کر باپ کی مسجد میں جا کر مجمع عام میں یہ کہہ رہی ہے ایھا الناس, اور لوگوں مجھے پہچانو, اعلموا انی فاطمہ, اور لوگوں مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں, میرا بابا محمد ہے. مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے, ہمیشہ تمہاری آنکھیں غم حسین سے تر رہے. بس عزاداران مظلوم کربلا فیصلہ یہ ہوا کہ نہ کوفے کی طرف کاروان جائے گا نہ مدینے کی طرف جائے گا, بلکہ ایک نئے مسجد کی طرف دریائے فرات کے ساتھ ساتھ یہ قافلہ آگے بڑھے گا. بس کچھ ہی دور چلا ہوگا یہ قافلہ کہ ایک دم امام حسین علیہ السلام کی سواری رک گئی. مولا پوچھتے ہیں کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا طف ہے, مولا نے کہا کوئی اور نام, کہا غازریہ ہے, کہا کوئی اور نام, کہا نینوا ہے. مولا پوچھتے ہیں کوئی اور نام, کسی نے کہا کربلا ہے. بس جیسے ہی یہ نام سنا مولا کہتے ہیں اللہم اعوذ بک من کرب البلا, ہا ہونا محق رحالنا ومسفک دمائنا. ارے یہی تو وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے, یہی تو وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے خیمے اٹھائے جائیں گے, یہی تو وہ سرزمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. مولا نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ یہاں خیمے لگائے جائیں. بس وہاں خیمے لگائے گئے. ادھر سے ابن زیاد کا قاصد حکم لے کر پہنچ گیا کہ حسین کو جہاں پر موجود ہو وہی رو. امام حسین علیہ السلام کا قافلہ رک گیا. اس واقعے کے بعد حر جتنے دن زندہ رہا اپنے لشکر میں خاموشی سے زندہ رہا, کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا. یہاں تک کہ 9 محرم کا دن آ گیا, جنگ کی تیاری ہو گئی. حر ابن سعد کے پاس جا کر کہتا ہے کہ کیا واقعی تم حسین ابن علی سے جنگ کرو گے, کیا واقعی حسین سے جنگ کا ارادہ ہے. ابن سعد کہتے ہیں ہاں جنگ ہوگی, سر اڑیں گے, ہاتھ قلم کیے جائیں گے, خون بہے گا. بس یہ سن کر حر اب ابن سعد کے خیمے سے نکلا ہے. حر کی حالت یہ ہے کہ جسم کانپ رہا ہے, پیشانی سے پسینہ جاری ہے. حر کی یہ حالت دیکھ کر اوس ابن مہاجر کہتا ہے کہ حر حملے کی تیاری ہو چکی ہے, حر جنگ کی تیاری ہو چکی ہے اور تم کانپ رہے ہو, تم پسینے سے شرابور ہو. حر اگر کوفے کے اندر کوئی مجھ سے یہ سوال کرتا کہ سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا. آج جنگ کا سن کر تمہاری حالت یہ کیا ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. اور اپنے خیمے میں گیا,
غلام نے آ کر کہا آقا کھانا کھانے کے لیے آ جائیں، اور نہیں جاتا۔ غلام دوسری مرتبہ آتا ہے، تیسری مرتبہ آتا ہے کہ یہاں تک کہ حر کا بیٹا آتا ہے، پوچھتا ہے بابا کھانا کھانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ بابا کیا وجہ ہے؟ حر کہتے ہیں اے میرے بیٹے ادھر آؤ میرے پاس۔ حر نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما، اپنے ہاتھ میں ہاتھ تھام کر اپنے بیٹے کو لے کر ایک جانب چلے، کہا کہ میرے فرزند کیا تمہیں بھی وہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں جو میں سن رہا ہوں؟ حر کا بیٹا کہتے ہیں ہاں یہ حسین کے خیموں کی آوازیں ہیں، یہ بچوں کے الاتش کرنے کی آوازیں ہیں جو پیاس کی شدت سے بلک رہے ہیں۔ حسین کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی حسین نہیں ہے جس نے چند دن پہلے ہمیں موت سے نجات دی تھی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حر نے فیصلہ کر لیا، عزاداران مظلوم کربلا حر نے فیصلہ کر لیا۔ حر اپنے بیٹے کو لے کر امام حسین کی طرف چلے ہیں۔ حر جو چلے ہیں امام حسین کی طرف، حر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے، آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں خدایا مجھ سے یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تیرے نبی کی بیٹی کے بچوں کو ڈرایا ہے، میری وجہ سے آل محمد خوف زدہ ہوئے ہیں، خدایا کیا مجھے بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اور گریہ کرتا ہوا آگے بڑھا یہاں تک کہ فتنہ قریب ہوا۔ اور نے دوسرا کام یہ کیا کہ اپنی ڈھال کو پلٹ دیا ہے، اپنی زرہ کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ دو کام اور حر نے کیے ہیں۔ حر اس حالت میں آگے بڑھا ہے، حسین کے لشکر میں موجود اصحاب حسین نے کہا کہ مولا کچھ لوگ آ رہے ہیں جو آگے آگے ہے، اس کا حلیہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ پناہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی زرہ پلٹ دیتا تھا تو وہ پناہ لینے کے لیے آتا تھا۔ اصحاب حسین کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہزاروں کا لشکر چھوڑ کر 72 سے پناہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ حسین کہتے ہیں عباس علی اکبر آگے بڑھو، میرا مہمان ہو رہا ہے، آگے بڑھ کر حر کا استقبال کرو۔ حر امام حسین کے قریب آئے، قریب آنے کے بعد امام نے استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد کہا حر اترو۔ حر نے کہا آقا مجھے معاف کر دے، آقا مجھے معاف کر دے، میں اسی حالت میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں اترنا نہیں چاہتا، میں نے یہ راستہ روکا تھا، میں نے آپ کے خیمے یہاں لگوائے تھے، میں حر کی شہادت نہیں پڑھوں گا، بس ایک روایت پڑھ کر ایک واقعہ بیان کر کے گزر جاؤں گا۔ مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ حر نے اپنے جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو روانہ کیا، حر نے اپنی اولاد کو بھیجا، چونکہ میں نے آل محمد کے بچوں کو خوفزدہ کیا تھا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ پہلے میرا بیٹا شہید ہو۔ حر کا بیٹا چلا ہے، حر کھڑا ہو کر امام حسین کے ساتھ منظر دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی حر کا بیٹا لشکر میں پہنچا ہے، حر کے بیٹے کو چاروں طرف سے گھیر کر شہید کر دیا گیا، چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ جیسے ہی حر کا بیٹا گرنے لگا آواز دی یا ابا ادرکنی۔ حر نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، امام حسین نے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ حر باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھاتا، حر باپ بیٹے کی لاش پر نہیں جاتا، حر تم نہیں جاؤ میں جاؤں گا، ارے حر تم نہیں جاؤ میں جاؤں گا تمہارے بیٹے کی لاش اٹھانے۔ آپ نے صحیح کہا کہ جوان بیٹے کی لاش، بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا۔ ارے میں الفاظ بدل دوں، میں الفاظ تبدیل کر دوں کہ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی